ریاست صاحب آپ لوگ بھی چونکہ اس میں آپ خاصے آپ لوگ اس میں آپ ایجیٹیٹڈ ہیں، آپ آگے اپنی ڈیمونسٹریشنز بھی کر رہے ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب پچھلے ویک ہمارے ساتھ تھے پروگرام پہ، انہوں نے کہا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اگر کسی دوسرے صوبے سے کوئی آ رہا ہے جج، اور انہوں نے مثال دی نن ادر دین سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، کہ وہ بھی تو آئے تھے بلوچستان سے، تو یہ تو انکلوسیو بات ہے، اس کو آپ خوش آئند کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مونا، جس آرٹیکل 200 کا یہ ذکر کرتے ہیں اس کے اندر 3-4 لیکونازیں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یہ بالکل آئین کے مطابق ہے، لیکن اس کا میکنزم جو بتایا گیا نا، اس پہ ایک انڈین ججمنٹ ہے AIR 1994 پیج نمبر 268، اس میں انہوں نے میکنزم بتایا ہے، اس کا پرپز بتایا کہ آپ کسی جج کو ٹرانسفر کس پرپز کے لیے کر سکتے ہیں۔ 2 چیزیں، ایک تو ان دا انٹرسٹ آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس یا پبلک انٹرسٹ، یا کسی ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایسا میٹر چل رہا ہے جس میں ایک اسپیشلسٹ یا ایک ایکسپرٹ جج کی ضرورت ہے، ڈائسنٹ آ گیا ہے 2 ججز کے درمیان، تو ایک ریفری جج کے طور پر بلایا جائے، اس پرپز کے لیے اس کا آنا تو جسٹیفائڈ ہے۔ اور دوسری بات پھر جو شرفریدی کیس ہے 1989 کراچی 404 ہے، اس کے اندر اس پرنسپل کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور ججمنٹ ہے، بڑی ریناؤن ججمنٹ ہے، PLD 1996 پیج نمبر 324 آل جار ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ ریلیونٹ ججمنٹ سے اس حوالے سے ہے۔ اس کے اندر سینیئرٹی کا ذکر نہیں، اس کے اندر اس ٹائم لیمٹ کا ذکر نہیں کہ کتنے ٹائم کے لیے جائے گا آئے گا، یا دیکھیں جیسے 194 کے اندر جو ہائی کورٹ کنسرن ہوتی ہے، اس کا جو اوتھ ہوتا ہے، جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ سے لیتا ہے اور باقی ججز صاحبان سے جو چیف جسٹس کنسرن ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اس جج کی تعیناتی لکھی جاتی ہے کہ میں بطور فلاں فلاں میرا نام جج پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس جج کی تعیناتی اس اسپیسیفک جو کورٹ ہے اس کے لیے ہوتی۔ مثلا میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں، میں اگر یہاں سے کسی دوسری بار میں جاتا ہوں، میں کوئی ہمارے دوست ہم ایک دوسرے کو بلواتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، یا کسی پرپز کے لیے ہم جاتے ہیں، تو میں وہاں کا صدر نہیں ہو سکتا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مثال تھی نا، اس ہائی کورٹ کے صدر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حلف کا جو اٹھایا جا رہا ہے نا کویسچن، یہ بالکل ٹرو ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اپرنٹلی آن دا فیس آف ریکارڈ ہے کہ جی ایک جو 26ویں ترمیم کی گئی اس کے اندر جو آرٹیکل 175A ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان کے پینل میں سے چیف جسٹس بنے گا۔ آپ نے یہ اٹھا کے آل آف سڈن کہ آپ ان کو لے آئے ہیں اور آپ نے ایک جج کو سینیئرٹی دے کے 7 ججز کی سینیئرٹی آپ نے ڈسٹرب کر دی۔ آپ نے تو یہ ٹرانسگریس کیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور اس کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر۔ آپ نے یہ کوئی پبلک سرونٹ سول سرونٹ تو ہے نہیں کہ جی اپنی وہ سینیئرٹی بھی لے کے آئے گا اور فلاں بھی کرے گا۔ اسی لیے جو ججز ہیں ان کے گریڈ نہیں ہوتے، یہ اس لیے کہ یہ آزادی کا جو ہے نا کہ جی ان کے اوپر کوئی ایسا وہ پریشر وہ دباؤ۔ میں مثال آپ سے میں نے عرض کی تھی، انہوں نے مثال دی تھی اشتر صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، بہت پرومیننٹ مثال ہے، وہ بھی بلوچستان سے آئے تھے۔ نہیں وہ دیکھیں نا بلوچستان میں ان کا اور چیف جسٹس بھی بن گئے تھے۔ نو وہ ڈائریکٹ اس لیے بنے تھے کہ جب 31 جولائی کی ججمنٹ آئی تھی تو اس کے اندر جو PCO کورٹس تھیں وہ ختم ہو گئی تھی، PCO ججز ختم ہو گئے تھے، تو اس وقت جو نئے ججز تعینات کرنے تھے ان کے نام جو تھے وہ پرپوز کرتے تھے چیف جسٹس کنسرن کہ ان کو جج اس میں اس پرپز کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں لایا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 مثالیں ہیں، ایک تو تھی سردار اسلم صاحب، وہ بھی PCO کورٹ تھے، مشرف کے آرڈر سے وہ یہاں تشریف لائے، اور دوسرے تھے جسٹس بلال، وہ بھی اس میں ہیں۔ اقبال حمید الرحمان جب 31 جولائی کی ججمنٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ابالش ہوگی تو پھر 18ویں ترمیم میں نئی یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ بنی تھی، تو اس میں اسی پرپز کے لیے اقبال حمید الرحمان صاحب کو لایا گیا تھا کہ انہوں نے چونکہ نام ریکمینڈ کرنے تھے ریسٹ آف دی ججز کے لیے۔ اب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ لیکن یہ جسٹیفائڈ نہیں، یہاں پہ تو دیکھیں 12-13 ججز بیٹھے ہوئے، یہاں پہ تو کمی نہیں تھی، 25-30 ججز کی ضرورت تو لاہور میں تھی، آپ نے وہاں سے وہی جج اٹھایا جس کی 3 مہینے سینیئرٹی محسن صاحب سے زیادہ، یہ الول ہے میلس ہے میلا فائڈی، آپ کسی اور جج کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ اچھا انٹرسٹنگ، لاہور سے آپ کہتے ہیں ڈوگر صاحب کی بات کریں، بلوچستان سے جونیئر جج
ججز لے کے آئے, بلوچستان سے جو جج صاحب آئے وہ 20 دن ہوئے, ابھی کنفرم جج ہی نہیں. تو یہ میلس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 26ویں ترمیم سے آپ نے راستہ روکا سید منصور علی شاہ صاحب کا, اور اس ٹرانسفر سے آپ نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا راستہ روکا ہے کہ وہ چیف جسٹس نہ بن جائے. اس وجہ سے ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے تو 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اسی لیے ہماری ہائی کورٹ بار, ڈسٹرکٹ بار اور ہماری بار کونسل نے کال دی ہے, اسلام آباد بار کونسل نے بڑا کیٹیگریکلی, مگر اسلام آباد بار کونسل نے منڈے کے لیے کال بھی دی ہے اس پروٹیسٹ کے لیے کہ جب تک ہماری وہ فل کورٹ جو سیٹنگ ایگزسٹنگ سپریم کورٹ ہے وہ ہماری 26ویں ترمیم کی پٹیشن سنے, یہ ججز پیکنگ نہ کی جائے, اجلاس ملتوی کیا جائے, یہی متن ہے اس خط کا, یہ ہمارا ہے. اس لیے ہم نے یہ وہ کیا.